6 جولائی کو جناح اور ان کی ہمشیرہ کوئٹہ واپس چلے آئے، لیکن ان کا ہلکا بخار جاری رہا۔ چنانچہ معالجین نے انہیں ایک اور بھی زیادہ بہتر ماحول میں منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ زیارت کوئٹہ سے 40 میل دور اور کئی ہزار فٹ بلندی پر ایک الگ تھلگ بلوچی مقام تھا، جہاں انگریزوں کا بنایا ہوا ایک ریزیڈنسی بنگلہ تھا۔ یہ پہاڑی مقام لمبے درختوں کی قطار پر ایک عقاب کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ یہ اس صاف ستھری ہوا کی تلاش میں جو ان کے دم توڑتے پھیپھڑوں کو بچا سکتی، جناح کی آخری پناہ گاہ تھی۔ پھلدار درخت اور پھولوں کی کیاریاں اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ فاطمہ نے یہ بتاتے ہوئے کہ کس طرح ان کے بھائی نے، جن کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کی پرسکون خاموشی کو پسند کیا تھا، یاد کیا۔ انڈین میڈیکل سروس کے لیفٹیننٹ کرنل الہی بخش 21 جولائی کو لاہور میں رات کے کھانے کے بعد لان میں باہر بیٹھے ہوئے تھے، جب پاکستان کی حکومت کے سیکرٹری جنرل محمد علی نے انہیں کراچی سے فون کیا اور فوری طور پر کوئٹہ پہنچنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر بخش کی وہاں ہوائی اڈے پر جمعے کی دوپہر میجر جنرل ایم اے خان اور کرنل کے جیلانی سے ملاقات ہوئی، جو ان کے ساتھ گورنر جنرل کی کار میں زیارت گئے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ انہیں کیا بیماری ہے، بخش نے یاد کیا۔ جو کچھ میں جان سکا وہ یہ تھا کہ انہیں انجیکشنوں اور پیٹنٹ دواؤں سے نفرت تھی، اور وہ ہز ایکسلنسی کے بجائے سر کہہ کر مخاطب کیے جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ فاطمہ اگلی صبح انہیں ان کے عظیم رہنما کے بیڈ روم میں لے کر آئیں۔ میں نے قائد اعظم کو بستر میں دراز دروازے کی جانب دیکھتے پایا۔ وہ انتہائی لاغر اور کمزور نظر آتے تھے، اور ان کی رنگت خاکستری نظر آ رہی تھی۔ اس صبح ان کی حالت نے مجھے پریشان کر دیا۔ انہوں نے یقیناً اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے ذہن میں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے میری توجہ ہٹانے کی کوشش کی اور دریافت کیا کیا میرا سفر خوشگوار رہا۔ میں بیٹھ گیا اور ان کی حالیہ اور گزشتہ تمام بیماریوں کے ایک تفصیلی بیان کی درخواست کی۔ میں کچھ زیادہ بیمار نہیں ہوں، انہوں نے مجھے بتایا، سوائے اس کے کہ مجھے معدے کی تکلیف ہے اور کام کی زیادتی اور فکروں کے سبب تھکاوٹ ہے۔ میں نے 40 سال تک روزانہ 14 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ بیماری کیا ہوتی ہے، تاہم گزشتہ چند سالوں سے مجھ پہ بخار اور کھانسی کے سالانہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ بمبئی میں میرے معالجین اسے برونکائٹس کے حملے سمجھتے تھے، اور معمول کے علاج اور بستر میں آرام کرنے سے عام طور پر ہفتہ 10 دن میں صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ گزشتہ 1-2 سال سے تاہم ان کی کثرت اور شدت دونوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ بہت زیادہ انتحال کر رہے ہیں۔ جب میں ان کو سن رہا تھا، میں نے ہر فقرے کے بعد ان کی سانس کو اکھڑتے اور کبھی کبھی انہیں بیچ میں بھی رکتے پایا۔ ان کا منہ خشک تھا اور باتیں کرتے ہوئے کئی بار انہوں نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آواز میں زیر و بم کی کمی تھی، اور وہ مشکل ہی قابل سماعت تھی۔ انہیں کھانسی کے کچھ دورے پڑے، جس سے وہ نڈھال ہو گئے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، جس کے دوران انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی، وہ کسی زندہ شخص سے زیادہ ایک لاش کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بات جاری رکھی، کوئی 3 ہفتے پہلے مجھے ٹھنڈ لگ گئی اور بخار ہو گیا اور کھانسی آ رہی تھی، جس کے لیے کوئٹہ کے سول سرجن نے پینسلین لازنجز تجویز کی۔ تب سے میں یہی لے رہا ہوں۔ میری ٹھنڈ کو آرام ہے، بخار کم ہو گیا ہے، لیکن میں بہت کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے عضویاتی طور پر کوئی تکلیف ہے۔ اگر میرا معدہ ٹھیک ہو جائے تو میں بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔ کئی سال پہلے مجھے معدے کی ایک بہت سخت تکلیف ہوئی تھی، جس کے لیے میں نے لندن کے 2-3 ماہرین سے مشورہ کیا تھا، لیکن وہ میری بیماری کی تشخیص کرنے میں ناکام رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے تو مجھے آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ میں آپریشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور لندن کے ایک اور ڈاکٹر کے مشورے پر جرمنی گیا اور ایک مشہور ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے عضویاتی تکلیف نہیں ہے، صرف آرام اور غذا میں باقاعدگی کی ضرورت ہے۔ میں نے چند ہفتے اس کے کلینک میں قیام کیا اور پوری طرح صحت یاب ہو گیا۔ 1934 میں بمبئی کے ڈاکٹروں نے میرے دل کے مرض کا شکار ہونے کی تشخیص کی، لیکن جرمنی میں ایک ماہر قلب نے مجھے یقین دلایا کہ میرا دل پوری طرح ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے گورنر جنرل سے ان کے ریشمی سلیپنگ سوٹ کے اوپر کے حصے کو اتار دینے کی درخواست کی، تاکہ وہ ان کے دل کی دھڑکن کو سن سکے۔ میں نے بڑے افسوس سے دیکھا کہ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ نحیف تھے
جتنے کپڑوں میں نظر آتے تھے، اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کمزوری کے ان آخری مراحل میں زندہ رہنے اور کام کرنے میں کس طرح کامیاب رہے تھے۔ میں نے سنگاپور میں جنگی قیدیوں میں ایسے ہی سنگین کیسوں کو دیکھا تھا۔ جسمانی معائنے نے میری امیدوں کو اور بھی کم کر دیا، اگرچہ میں نے اپنے ان اندیشوں کا اظہار اپنے مریض سے نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی حتمی تشخیص دے سکتا، میں نے ان کے مزید معائنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اشارتاً بتا دیا کہ اس تکلیف کی اصل وجہ مجھے ان کا معدہ نہیں بلکہ پھیپھڑوں کی بیماری نظر آتی ہے۔ تاہم قائد اعظم کو اب بھی یقین تھا کہ ان کی بنیادی تکلیف معدے میں تھی، اور انہوں نے مجھ پر زور دیا کہ میں اس پر زیادہ توجہ دوں۔ بخش نے اپنے مریض کی فکر کو نظر انداز نہیں کیا اور ایک زیادہ حراروں والی پتلی غذا تجویز کی۔ فاطمہ اپنے بھائی کو ایسی غذا دینے کے فائدے کے بارے میں مشکوک نظر آتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں اور دو ایک دن کے لیے جناب بہتر طور پر کھانے لگے، کیونکہ ہوشیار ڈاکٹر نے ایک ہاضم مکسر بھی تجویز کیا تھا۔ در حقیقت بخش نے ایک پیشہ ور معالج کی طرح پوری کوشش کی۔ انہوں نے کوئٹہ سے سول سرجن کو فون کر کے بلایا، جو اپنے کلینکل پیتھولوجسٹوں کے ساتھ اگلی صبح زیارت پہنچے اور اپنے ساتھ مائکروسکوپ اور کیمیائی تجزیے کا سامان بھی لے کر آئے، تاکہ جناح کے خون آلود بلغم کا ٹیسٹ کیا جا سکے اور معمول کا لیبارٹری کام بھی کیا جا سکے۔ ان کی لیبارٹری کی تحقیقات نے کرنل کے خدشات کی تصدیق کر دی، تاہم اس سے پہلے کہ اس جان لیوا بیماری کے سامنے جو ان کے پھیپھڑوں کو چاٹ رہی تھی امید دم توڑ دیتی، ایک ایسے اہم مریض کے ساتھ مزید یقین دہانی کو ضروری خیال کیا گیا۔ چنانچہ بخش نے لاہور میں اپنے ذاتی اسپتال تار دیا اور اس کے 3 بہترین ماہرین کو زیارت پہنچنے کا حکم دیا، اور ان میں سے ایک کو اپنی دستی ایکس رے مشین بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی۔ پھر انہوں نے کراچی میں خصوصی ادویات کے لیے تار دیا۔ اسی ایک ہفتے کے اندر پاکستان کی طرف سے وابستہ بیشتر بہترین شخصیات پرواز کر کے یا زمین کے راستے سطح سمندر سے 8,500 فٹ بلند زیارت پہنچ گئے۔ انہوں نے جاں بلب بوڑھی شخصیت پر اپنی توجہ مرکوز کر دی، جو بغیر وقفہ دیے اس دور افتادہ مقام پر کھانستی رہی تھی، جس کے عجیب و غریب نام کا مطلب مدفن تھا۔ میسوپوٹیمیا کے قدیم ذکورت ٹیلے کی طرح، جسے تہذیب کے آغاز میں بادشاہوں کی یادگاریں محفوظ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، بخش نے یاد کیا۔ جب میں انہیں یہ بری خبر سنا رہا تھا، میں بغور انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بالکل پرسکون رہے اور میری بات ختم ہونے کے بعد انہوں نے صرف اتنا کہا، کیا آپ نے مس جناح کو بتا دیا؟ جی ہاں سر، مجھے انہیں اعتماد میں لینا پڑا۔ قائد اعظم نے مجھے ٹوک دیا۔ نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ ایک خاتون ہے۔ میں نے ان کی ہمشیرہ کو پہنچنے والی تکلیف کے لیے افسوس کا اظہار کیا۔ قائد اعظم صبر کے ساتھ سنتے رہے اور آخر میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ مجھے کتنے عرصے سے یہ بیماری ہے؟ میری صحت یاب ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ علاج کب تک جاری رہے گا؟ اور میں ہر چیز جاننا پسند کروں گا۔ تم کو مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کرنے میں تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جواب دیا کہ میں پر امید ہوں۔ جدید ترین ادویات کی مدد سے صحت کی قدرے بہتری کا اچھا امکان ہے۔